ان اجتماعات نے جو قراردادیں پاس کی ہیں، ان اجتماعات نے جو امت مسلمہ کے لیے، اہل غزہ کے لیے اپنا نقطہ نظر اجاگر کیا ہے، یہ محض اہل پاکستان کی آواز نہیں، یہ امت مسلمہ کی آواز ہے۔ اور میرے پاکستانی بھائیوں، آپ کے یہ انسانی سمندر جہاں بھی ابھرے ہیں وہ امت کی آواز بن کر ابھرے ہیں، اور دنیا کو بتایا ہے، امریکہ کو بتایا ہے، ٹرمپ کو بتایا ہے، اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بتایا ہے، یورپ کو بتایا ہے، اسرائیل کو بتایا ہے، صہیونی قوت کو بتایا ہے، نیتن یاہو کو بتایا ہے کہ تم مسلمانوں کی جانیں تو لے سکتے ہو، ان کا خون تو بہا سکتے ہو، لیکن ان کے سر کٹ جائیں گے، لیکن تمہارے سامنے جھکیں گے نہیں، اور آزادی کی تحریک آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ نعرہ تکبیر! مودی اسرائیل اتحاد، اسرائیل کا جو یار ہے۔ میرے محترم دوستو، جب غزہ پہ حملہ ہوا تو مودی جی نے اسرائیل کی حمایت کی، بلا قید و شرط ان کی حمایت کی، ہندوستان کی تاریخ کی نفی کی، پچھلی حکومتوں کی نفی کی، اور اسرائیل پہلے دن سے پاکستان کا دشمن ہے، وہ پاکستان کے خاتمے کو اپنی خارجہ پالیسی کی بنیاد قرار دیتا ہے، لیکن ہندوستان نے اسرائیل کا نمائندہ بن کر پاکستان پر حملہ کیا، اور پاکستان کے جوانوں نے، پاکستان کے جانبازوں نے، پاکستان کے ہوا بازوں نے وہ جواب دیا کہ میں اعلان کر سکتا ہوں کہ اہل پاکستان نے اہل غزہ کا بدلہ لے لیا۔ نعرہ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ یہود و ہنود کا یہ اتحاد یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ہمارے حکمران نہ معلوم کس خواب خرگوش میں سوئے خراٹے مار رہے تھے، کس زوم میں مبتلا تھے، کس خوش فہمی کا شکار تھے کہ وہ اسرائیل کے بارے میں ڈگمگ پالیسی دیا کرتا تھا، اور ماضی میں ہم نے حکمرانوں کے وہ رجحانات بھی دیکھے جب وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف جا رہا تھا۔ اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں 1 ملین مارچ کا انعقاد کر کے ان کا منہ بند کر دیا تھا، ان کے دانت توڑ دیے تھے، اور ان کے اندر قوت نہیں رہی تھی کہ پھر وہ اسرائیل کی تسلیم کرنے کی بات کر سکیں۔ آج پاکستان نے پارلیمنٹ کے اندر حکمرانوں کی زبان سے یہ بات نکال لی ہے کہ اسرائیل اور انڈیا ایک ہیں، یہود و ہنود ایک ہیں، اور انشاءاللہ جمعیت نے اپنا موقف پورے ملک پر منوایا،
پورے ایشیا پر بنوایا، پورے دنیا پر اپنا موقف بنوا کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ میرے محترم دوستو، ہم آج یہاں کوئٹہ کی سرزمین سے اہل فلسطین کو آواز دینا چاہتے ہیں، اہل غزہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کسی حالت میں بھی تنہا نہیں ہیں، ہر حال میں امت مسلمہ آپ کے شانہ بشانہ ہے، اہل پاکستان آپ کے شانہ بشانہ ہے، جمعیت علماء اسلام کا یہ جیال آپ کے سامنے ہے، انصار الاسلام آپ کے ساتھ ہے۔ نعرہ تکبیر، لبیک لبیک۔ اگر ہمارے حکمران ہماری فوج کو، ہمارے ہوا بازوں کو، ہمارے جام بازوں کو اور ہمارے ان جیالوں کو حکم دے، اجازت دے، تو آج بھی ہم اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، سبیل اللہ سبیل اللہ۔ میرے محترم دوستو، ان دنوں میں امریکی صدر ٹرمپ عرب دنیا کے دورے پر ہے، عرب دنیا کے ساتھ تجارتی روابط بڑھا رہا ہے، اقتصادی روابط بڑھا رہا ہے، لیکن ہم پاکستان سے، اس سرزمین سے، کوئٹہ کی سرزمین سے ٹرمپ کو بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی پشت پناہی سے باز آ جاؤ۔ یہ وہ ریاست ہے کہ جو جبر کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، یہ وہ ریاست ہے کہ پاکستان جب بنا اور پاکستان کے 1 سال بعد اسرائیل وجود میں آیا تو پاکستان نے سب سے پہلے اس کو ناجائز بچہ کہا تھا، اور انگریزوں نے، برطانیہ نے اسرائیل کا خنجر عربوں کے پیٹھ میں گھونپا، جس سے آج بھی عربوں کا خون رس رہا ہے۔ عرب حکمرانوں، ہوش میں آؤ، عرب حکمرانوں، اپنے عرب آباء و اجداد کی تاریخ کو یاد کر لو، ان کی جنگجویانہ جذبے کو یاد کر لو، میدان میں اترو۔ امت مسلمہ غیرت مند ہے، تمہاری وجہ سے لگ رہا ہے کہ جیسے وہ اپنی غیرت و حمیت کھو بیٹھا ہے۔ پاکستان نے ہندوستان کو جواب دیا، ریاستی قوت کے ساتھ جواب دیا، دنیا کو بتا دیا کہ ایک اسلامی ملک اگر ہندوستان کی طاقت کے غرور کو خاک میں ملا سکتا ہے، اگر اس کی ڈیفنس سسٹم کو تباہ کر سکتا ہے، تو آج بھی امت مسلمہ کے حکمران اسرائیل کی قوت کو تباہ کر سکتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، پہلگام کا واقعہ ہوا، 10 منٹ کے اندر اندر الزام کا سارا ملبہ پاکستان پر پھینک دیا، ایف آئی آر بھی درج کرا دی اور سنتاس معاہدے کو توڑ دیا، اس کو معطل کر دیا۔ مودی جی، یہ معاہدہ ہے، یہ ٹریٹی ہے، اس میں ورلڈ بینک ضامن ہے اور اقوام متحدہ کی قراردادیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ کوئی ایک ملک یک طرفہ طور پر کسی معاہدے
یا ٹریٹی کو معطل نہیں کر سکتا۔ تمہارا باپ بھی پاکستان کے پانی کو نہیں روک سکے گا۔ اور اب جب تم نے یہ اقدام کیا تو اب جو آپ کے حصے میں دریا تھے اب اس پر بات ہوگی کہ یہ تمہارے ہیں یا ہمارے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اقوام متحدہ کا چارٹر کہتا ہے کہ کوئی ملک دوسرے ملک کے خلاف نہ تو جارحیت کر سکتا ہے، نہ ان کو دھمکیوں سے مرعوب کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، نہ طاقت کے ذریعے تنازعات کو حل کر سکتا ہے۔ مودی جی، تو نے طاقت کے بل بوتے پر تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی، تمہارا ہم نے کیا حشر کر کے رکھ دیا ہے۔ بیچارے سے اسمبلی میں بیٹھا نہیں جاتا، اپنے ملک کی پارلیمنٹ ان پر لان تان کر رہی ہے۔ ایک طرف ہندوستان ہے جہاں کوئی یکجہتی موجود نہیں، جہاں مودی کو کوئی حمایت حاصل نہیں، ایک طرف پاکستان ہے جہاں مکمل یکجہتی موجود ہے، اور اس یکجہتی کی بنیاد جمعیت علماء اسلام پر رکھی۔ اسرائیل نے اہل غزہ کے عام شہریوں کو بمباری کا نشانہ بنایا، بچوں کو نشانہ بنایا، خواتین کو نشانہ بنایا، بوڑھوں کو نشانہ بنایا، اور ہندوستان نے بھی ہمارے مساجد و مدارس کو نشانہ بنایا۔ میں حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو قومی یکجہتی کو نقصان پہنچائے۔ تم نے دریائے سندھ پر نہریں نکالنے کی بات کی، تم نے سندھ میں تشویش پیدا کر دی تھی۔ تم لوگ مائنز اینڈ منرل بل لا رہے ہو، بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی۔ اس سے دو صوبوں کے حقوق کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ تم نے دینی مدارس، دینی تنظیمیں اور جماعتیں جو وطن عزیز کی دفاع میں آپ سے ایک قدم آگے صف اول میں جنگ لڑ رہی ہیں، آپ نے دینی مدارس کے اوپر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ جو قانون تم نے اسمبلی میں پاس کیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، آپ کو ان تمام چیزوں سے واپس آنا ہوگا۔ جو طے ہوا ہے اس پر عمل کرنا ہوگا، اور ملک کی یکجہتی کو اگر نقصان پہنچا تو حکمرانوں کے رویے سے پہنچے گا۔ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ قوم ایک ہے اور ایک صف ہے۔ پاکستان ایک ملک ہے جس کے استقلال، جس کے استقامت، جس کی وحدت ہر وقت ہمیں عزیز ہے، اور جس پر ہم کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن جہاں تک حقوق کا تعلق ہے، بلوچستان کے حقوق، بلوچستان کے حقوق کے مالک، بلوچستان کے وسائل کے مالک بلوچستان کے عوام ہیں، بلوچستان کے عوام کے بچے ہیں، بلوچستان کے عوام کے آنے والی نسلیں ہیں۔ خیبر پختونخوا ہے تو ان کے وسائل کے مالک وہاں کے عوام کے بچے ہیں، ان کی نسلیں ہیں۔ سندھ کے وسائل کے مالک سندھ کے عوام ہیں، پنجاب کے وسائل کے مالک پنجاب کے عوام ہیں۔
کوئی کسی کے ایک دوسرے کے وسائل پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ نہ وفاق کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈال سکے۔ انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام صوبوں کے حقوق اور ان کے وسائل کی حفاظت کی جنگ صف اول میں جا کر لڑے گی انشاءاللہ۔ تو میرے محترم دوستو، پورے خود اعتمادی میں رہنا ہے، پورے احساس برتری کے ساتھ ملک کی سیاست کرنی ہے۔ اس ملک میں سیاست کرتے ہوئے ہم نے ایک خوددار قوم کو پیدا کرنا ہے، ان کی خودداری کو، ان کے شعور کو بیدار کرنا ہے، اور ایک زندہ قوم کی طرح ہم نے دنیا میں جینا ہے۔ انشاءاللہ یہ جنگ لڑتے رہیں گے، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور انشاءاللہ چند دنوں کے اندر ہم اگلے اجتماعات کا بھی اعلان کریں گے۔ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگلا جلسہ، ایسا جلسہ شاید اگلا ہمارا حیدرآباد میں ہوگا، تاریخ کا تعین ہم کر دیں گے، اور آپ نے اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔